الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج آپ قرآن کے اور دین کے اس پروگرام میں گھروں سے نکلے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم آپ یہاں پہ اس طرح کا پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ اس میں برکت دے اور اس کو آگے بڑھائے۔ چھوٹی اور بڑی جو بھی اس میں کوئی ایفرٹ کرتا ہے اللہ اس کی قبول فرمائے، اپنی شان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے۔ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، نمبر 27 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے قربانی کا ذکر کیا ہے جو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے پیش کی تھی۔ قربانی کا فلسفہ سمجھنے سے پہلے، جو فلسفی آف قربانی ہے اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو سوسائٹی، جو کمیونٹی، جو قوم، جو لوگ اپنے اندر سے خدا کو نکال دیتے ہیں تو ان کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے ساری قوموں کا ذکر کیا ہے قرآن میں، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ان کی قوم، چند ایک جھلکیاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم خدا کو اپنی زندگی سے نکالتے ہیں تو پھر سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سوسائٹی ایسی تھی۔ اور جو اوتھینٹک ہسٹورینز ہیں، جو مفسرین ہیں، اور خاص طور پہ مولانا مودودی علیہ رحمت نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے تفہیم القرآن کے اندر کئی جگہوں پر۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عراق میں جگہ کا نام تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ 5000 خدا تھے ان کے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ 5000 خداؤں کی پوجا کرتے تھے وہ کے لوگ، اور تقریباً 5 لاکھ کی آبادی تھی ان کی۔ اور وہاں کیا ہوتا تھا، جو ان کی سوسائٹی ہے وہ بڑے اور چھوٹے کی زبردست تقسیم تھی وہاں پہ، کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیدا ہی لیڈرشپ کے لیے ہوئے ہیں اور باقی لوگ پیدا ہی ہماری خدمت کے لیے ہوئے ہیں۔ یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے نا، بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے سوسائٹیز کے اندر، تو وہ آج نہیں آپ محسوس کر رہے بلکہ اس وقت بھی تھا۔ تو میں نے عرض کیا یہ نشانی ہوتی ہے اس سوسائٹی کی جس سے وہ خدا کو نکال دیتے ہیں۔ جہاں بھی آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگی سے نعوذ باللہ خدا کو نکال دیا ہے۔ مانتے ہیں یا نہیں مانتے زبان سے یہ علیحدہ بات، ان کے اندر سے رب نکل چکا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علاوہ ہزاروں خداؤں کی پوجا، اور پھر یہ کہ سوسائٹی تقسیم ہے، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے قانون الگ ہے۔ اور بزنس اورینٹڈ سوسائٹی تھی ان کی، اور وہاں پہ لیگ پولنگ جو ہے نا بہت ہوتی تھی۔ جو بھی کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا اس کو روکا جاتا تھا۔ حسد ایسی کمیونٹی کے اندر بہت ہوتا ہے، تو حسد وہاں بہت زیادہ تھا۔ کسی کی کامیابی، کسی کا سکون، کسی کی خوشی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور جو بڑے لوگ ہیں ان کے حقوق ہوتے تھے، اور جو چھوٹے لوگ ہیں ان کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے۔ اور آپ اندازہ کریں شرم و حیا کی تو یہ حالت تھی کہ وہاں پہ جو ان کے 5000 خداؤں کے سنبھالنے والے تھے، جو ان کی ریلیجس لیڈرشپ ہے، مذہبی قیادت، مذہبی رہنما جو تھے سو کالڈ، انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ بات ان کے ذہن میں بٹھائی ہوئی تھی کہ جو خاتون، جو عورت
ان خداؤں کے نام پہ اپنی عزت لٹائے گی وہ سب سے زیادہ عزت والی ہوتی ہے. اور عورتیں اپنی عزتیں اپنے خداؤں کے نام پہ پیش کرتی تھیں. اب لکڑی اور پتھر کے خدا جو ہے نا، ان کو کسی عورت سے کیا غرض؟ تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوتے تھے نا ان کے مجاور، ان کے جو مذہبی رہنما اور مذہبی لیڈر، اللہ معاف فرمائے، وہ ان کی عزتیں لوٹا کرتے تھے. اور یہ سب کچھ خدا کے نام پہ ہوتا تھا. آج بھی یہ تصویریں میں نظر آتی ہیں. مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ یہ بے حیائی ہوتی ہے. چھوٹے بڑے کی تقسیم موجود ہے، حسد بغض عام ہے. بڑے کے لیے قانون اور ہے، چھوٹے کے لیے اور ہے. لیگ پولنگ عام ہے. شرم و حیا کی ہمیں کوئی نظر نہیں آتی کوئی چیز. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سوسائٹی بھی ان ساری چیزوں میں تقسیم تھی. اور پھر جو ان کے وہ گارڈ ہاؤسز تھے، جو خداؤں کے گھر تھے، تو ان کے نام پہ لوگ اپنی پراپرٹیز دیا کرتے تھے، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں ان خداؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پہ لگایا کرتے تھے. اور ایک لمبا چوڑا مذہبی بیوروکریسی کا سسٹم تھا جو ان کا حساب کتاب رکھا کرتا تھا. وہ خدا تو نہیں کھاتے تھے نا، وہ کھاتے وہی تھے جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے تھے. اور کوئی ان سے پوچھ تاچھ نہیں ہوتی تھی، کوئی ان کی اکاؤنٹیبلٹی حساب کتاب نہیں رکھ سکتا تھا. تو جائیدادیں اور بزنس جو ہیں خداؤں کے نام پہ ہوتے تھے، اور وہ مذہبی رہنما جو ان کو کھایا کرتے تھے. ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا. تو اس ماحول کے اندر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی. تو ہم سمجھتے ہیں قربانی جو ہے نا کسی جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے کا نام ہے. نہیں، یہاں سے قربانی سٹارٹ ہوتی ہے. جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وے آف لائف ہے، جو ان کی زندگی کا طریقہ کار ہے، اس کا نام قربانی ہے. اور اس کا جو اینڈ ہے پھر وہاں پہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ نے پوچھا یہ قربانیاں کہاں سے آئی ہیں، تو ان کا سگنیفیکنس کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہی بتایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وے آف لائف ہے. تو قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. قربانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ہے. اور اس کا جو فائنل سٹیج ہے وہ اپنے آپ کو ذبح کرنا ہے. جو جانور ہے وہ الٹرنیٹیو ہے، اصل قربانی میری اور آپ کی ہے. یہ پوری زندگی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہاں سے وہ قربانی شروع ہوتی ہے. اب میں فلسفہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں کہ قربانی ہوتی کیا ہے. 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ دے کے کوئی جانور ذبح کروا دینا، اس کا نام قربانی ہے؟ یا قربانی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ مائدہ میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ لفظ استعمال کیا قربان، اذ قربا قربانا، جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی. عربی میں اس کو قربان کہتے ہیں، اردو یا پنجابی میں ہم اسی کو قربانی کہتے ہیں. تو قربان ہر وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. یہ قرب سے ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اس کو قربانی کہتے ہیں. وہ کوئی کتاب بھی ہو سکتی ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی عبادت بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو اللہ یاد کرائے، اللہ کے قریب پہنچا دے. وہ مجلس بھی ہو سکتی ہے. کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کرے اس کو قربانی کہتے ہیں، یا اس کو قربان کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا مطلب ہوتا ہے سورس، یا کوئی مین، یا کوئی ذریعہ جو آپ کو اللہ کے قریب کرے. اور سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جیسے کوئی وہیکل ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے، آپ کو منزل پہ پہنچاتا ہے، تو اس وہیکل کا نام، اس سورس کا نام قربانی ہے. اور اگر ہم جانور ذبح کریں ہر سال، لیکن میرے دل اور دماغ میں یا آپ کے دل اور دماغ میں اللہ کا کوئی قرب محسوس نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہیکل جو ہے نا وہ ڈیمیجڈ ہے. ہمارا سورس جو ہے اس کے اندر پاور نہیں ہے. قربانی ہم کر رہے ہیں ہر سال، لیکن اللہ کا قرب جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتا. تو میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ اگر آپ کی گاڑی آپ کو لندن نہیں لے کے جا سکتی، اس کے اندر بیٹری نہیں ہے، اس کے اندر فیول نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، اس کے ٹائر صحیح نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہیکل آپ کو سفر کرانے کے قابل نہیں ہے.
اسی طرح جو قربانی آپ کو اللہ کے قریب نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس قربانی میں پاور نہیں ہے، اس کے اندر فیول نہیں ہے، اس کے اندر بیٹری نہیں ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تو جو آپ کو اللہ کے قریب نہیں کرتی، جنت کے قریب نہیں کرتی، وہ تو صرف رسم ہوتی ہے۔ قربانی کیسے ہوتی ہے؟ قربانی اس کو کہتے ہیں جو آپ کو اللہ کے قریب لے جائے۔ تو کیا ہم یہ فیل کرتے ہیں جب ہم قربانی کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح میں اللہ کے اپنے آپ کو قریب محسوس کرتا ہوں؟ تو قربانی اصل میں اس سورس کا نام ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پریفرڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرے تاکہ اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ اس کے اندر آئیں، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا تو کم سے کم وہاں پاس کھڑا ہو۔ لیکن ہمارے یہاں چونکہ مجبوری ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں دوسرے ملکوں میں بھیجنی پڑتی ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی جو ہے جانور ذبح کرو، یا کم سے کم آپ پاس کھڑے ہوں؟ جب آپ کسی کو گفٹ پیش کرتے ہیں نا، کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پیش کروں، اور ایک ہوتا ہے میں کسی اور کو بھیج دوں، جاؤ دے آؤ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے بہتر کون سا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی رشتہ دار کوئی آپ کے گھر آئے اور خود آ کے پیش کرے، وہ اچھا ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو بھیج دے جا کے دے آؤ، وہ اچھا ہوتا ہے؟ مور ویلیویبل، مور ریسپیکٹیبل وے یہی ہے کہ ہم خود پیش کریں۔ اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ پریفرڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے قربانی پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور قربانی کے اندر جو اسپاک ہوتا ہے نا، جو اس کو قبول کرواتی ہے چیز، وہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے، وہ فیلنگ ہوتی ہے۔ وہ جانور نہیں ہوتا بیسیکلی، یا وہ گوشت نہیں ہوتا، وہ خون نہیں ہوتا، وہ ہمارا جذبہ ہوتا ہے، وہ فیلنگ ہوتی ہے۔ اسی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ایک بھائی کی قربانی قبول ہوگی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، دوسرے کی نہیں ہوئی، تو اس کو حسد ہوا، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، تمہاری قبول ہوگی ہے، میری نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں جو قربانی کے لیے چیز پیش کی جاتی تھی پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور آسمانوں سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، آگ اس کو کھا جاتی تھی۔ تو جس کو آگ کھا جاتی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کو چھوڑ دیا وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو پتہ چل جاتا تھا کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے۔ اگر ہمارے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا، اللہ نے اس امت کے لیے پردہ رکھا ہوا ہے، اگر ہمارے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا کہ پتہ چل جاتا فوراً کس کی قبول ہوئی ہے کس کی نہیں ہوئی ہے، تو کتنے لوگ ایکسپوز ہوتے؟ شرم کے مارے ہم ایک دوسرے کو ملنا چھوڑ دیتے، شاید کسی کی بھی نہ ہوتی، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے کہ قربانی کسی جانور کا نام نہیں ہے، کسی غلے کا نام نہیں ہے، کسی دولت پیسے کا نام نہیں ہے۔ قربانی ہمارے اندر کی فیلنگز کا نام ہے، ہماری ڈیووشن اور ایموشنز کا نام ہے۔ اللہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ جب بھائی نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو دوسرے بھائی نے کیا جواب دیا؟ قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما عربی میں وہاں پہ آتا ہے جہاں کوئی اور آپشن نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپشن یہ ہے کہ اللہ صرف ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جن کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے۔ اور جو بچے نے آیت پڑھی یا قرآن کا جو حصہ پڑھا، اس میں یہی اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، نہ ہی اللہ کو خون پہنچتا ہے، اللہ کو تمہاری فیلنگز پہنچتی ہیں، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ اور جب قربانی کرتے ہوئے یہ جذبہ نہ ہو تو اللہ نے گوشت کو کیا کرنا ہے؟ وہ تو تم نے خود ہی کھانا ہوتا ہے، یا اللہ کو خون کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کو تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ جس قربانی کے اندر وہ جذبہ نہیں ہوتا، ایسے ڈیڈ سی قربانی ہوتی ہے، کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، کوئی احساس نہیں ہوتا، تو جب بندہ پاس کھڑا ہوتا ہے نا یا اپنے ہاتھ سے کر رہا ہوتا ہے، کم سے کم کچھ نہ کچھ فیلنگز ہوتی ہیں کہ جان نکل رہی ہے، میں اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ یہ جو جانور ہے یہ اصل نہیں ہے قربانی کے اندر، جانور الٹرنیٹیو ہے۔ اصل قربانی میری اور آپ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اجازت دی ہے
کہ اپنی جگہ پہ جانور قربان کر دیا کرو. تو آپ کو پتہ ہے دین کا حکم کیا ہے, ہماری فقہ کیا کہتی ہے کہ جانور اگر فالٹی ہو نا, اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, کان کٹا ہوا ہے, ٹانگیں اس کی وہ لنگڑا ہے, کمزور ہے, تو اس کی قربانی نہیں ہوتی. اچھے جانور کی قربانی, صحیح سلامت جانور ہونا چاہیے. آپ اندازہ فرمائیں کہ جو الٹرنیٹیو ہے, جس کی اصل قربانی نہیں ہے, اصل تو میری اور آپ کی ہے, وہ جو الٹرنیٹیو ہے اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے, کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے, قبول نہیں ہوگی. لیکن جس کی اپنی اصل ہے وہ تو سر سے پاؤں تک فالٹ سے بھرا ہوا ہے, وہ عیبوں سے بھرا ہوا ہے. ہم جانور تو اچھا ڈھونڈتے ہیں, لیکن قربانی تو میری اور آپ کی ہے. کبھی یہ غور کیا کہ اچھے جانور کی قربانی دے رہے ہیں, ہم خود بھی اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ جانور تو ایک سمبل ہے, وہ تو مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے نا, میری قربانی ہے نا اصل میں. وہ تو جانور تو صحیح سلامت ہونا چاہیے, لیکن میں تو عیبوں سے بھرا ہوا ہوں. نہ خدا کا پتہ ہے, نہ دین کا پتہ ہے, نہ رسول کا پتہ ہے, نہ اسلام کا پتہ ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, نہ کوئی کردار ہے. کھوٹ سے بھرے ہوئے ہیں, نیچتیں خراب ہیں, اخلاق نہیں ہے, لین دین کا کھوٹے ہیں, نہ مامے سے, نہ چاچے سے, نہ آنٹی سے, نہ ماسی سے, کسی سے بنتی نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بغض حسد سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن قربانی حاصل دے رہے ہیں. تو اپنے فالٹ پہلے چیک کرنے چاہیے. جانور تو الٹرنیٹیو ہے, وہ تو میری جگہ پہ ہے. نبی علیہ السلام نے اس لیے سکھایا ہمیں کہ جب تم قربانی کرو نا تو یہ کہا کرو, اللہ اس کی ہڈیاں میری ہڈیوں کے بدلے میں قبول فرما, اور اس کا خون میرے خون کے بدلے میں قبول فرما, اس کے بال میرے بالوں کے بدلے میں قبول فرما. تو اصل میں بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, اللہ یہ اصل میں ہوں, آپ نے اجازت دی, آپ کی مہربانی کہ میں جانور ذبح کروں, لیکن اگر آپ کا حکم ہو تو میں خود حاضر ہوں. اگر یہ فیلنگ نہیں ہے تو قربانی ہوتی نہیں ہے. اگر بندہ یہ نہیں نہ سمجھتا کہ اللہ میں خود بھی حاضر ہوں, اگر آپ کا حکم ہو تو میں حاضر ہوں, اگر یہ فیلنگ نہیں ہوتی تو قربانی نہیں ہوتی. ہم نے سمجھا کہ بس جو سستی والی لسٹ چیک کرتے ہیں, لسٹ جب چیک کرتے ہیں, سب سے جو سستا ہوتا ہے نا جانور جس ملک میں, وہاں بھیج دو, بات ختم ہوگی, باکس ٹک ہو گیا, ڈن, فنش, قربانی ختم. یہ نہیں ہوتی قربانی. آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے ہاں جو ہے نا اپنا نذرانہ پیش کرنا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق جو اللہ نے دیا ہوا ہے. اپنی جان کا صدقہ ہے, آپ کے بچوں کا صدقہ ہے, آپ کی فیملی کا صدقہ ہے, اس کو آپ نے پیش کرنا ہے. تو سب سے سستا نہ دیکھیں, اپنی حیثیت کے مطابق دیکھیں. اور پھر لوگوں کے لیے نہیں کرنا, فیس بک پہ لگائیں, سوشل میڈیا پہ لگائیں, کتنے لاکھ کا جانور لیا, کتنا بڑا لیا. اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. اپنے فالٹ پہلے چیک کریں, میں اپنی قربانی پیش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کیا میں قربانی کے قابل ہوں؟ میری زبان, میرے کان, میرے ہاتھ پاؤں, میرا دماغ, میری سوچیں, میرا دل, وہ پاک صاف ہیں؟ اگر وہ فالٹی ہیں تو قربانی نہیں لگتی. تو یہ ہے فلسفہ قربانی کا. میں آگے بڑھتا ہوں, ٹائم آپ کا زیادہ نہیں لینا. مجھے اب یہ بتائیں کہ دو قسم کے سیڈ بیج ہوتے ہیں. تو ایک سیڈ وہ ہے جو کولڈ سٹوریج کے اندر پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, 2 سال 4 سال 10 سال بھی وہاں رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے. ایک بیج وہ ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں, وہ قربانی دیتا ہے, وہ پھٹ جاتا ہے, اس سے درخت نکلتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو پھر پھول پھل لگتے ہیں, وہ رونق بناتا ہے آپ کے باغیچے کی, آپ کے باغ کی, آپ کے گھر کی. تو ان دونوں جو بیج ہیں, ان میں سے آپ کو کون سا پسند ہے؟ آپ کس کو پسند کرتے ہیں؟ کس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے؟ وہ بیج جو کولڈ سٹوریج میں پڑا ہوا ہے اور موج کر رہا ہے, کوئی قربانی اس نے نہیں دی ہے. دوسرا بیج وہ ہے جس نے اپنی جان کی قربانی دی ہے, وہ زمین میں دفن ہوا ہے, وہ پھٹ گیا ہے, اور اس کے اندر سے درخت نکلے ہیں, باغ اور پھل اور پھول نکلے ہیں. کس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے؟ آبویسلی جو قربانی دیتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. یہی فلسفہ ہے قربانی کا. آپ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں, موج مستیاں کر رہے ہیں, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ اللہ کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, میٹھا میٹھا دین, میٹھا میٹھا اسلام ہم سب کو پسند ہے. تو یہ کیسی قربانی ہوئی ہے؟ قربانی اس بیج کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, تکلیف محسوس کرتا ہے, گرمی سردی برداشت کرتا ہے, پھٹ جاتا ہے, اور پھر وہ بہار پیدا کرتا ہے. اس قربانی سے پھر بہار آتی ہے, اور پھر آپ کے گھر میں, آپ کے باغیچے میں رونق لگتی ہے. تو اصل وہ ہوتا ہے بیج, اس کی قیمت ہوتی ہے اللہ کے بارگاہ میں. جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے انداز سے آپ فلسفے کو سمجھیں, قربانی کے فلسفے کو, کہ ایک بندہ پوری زندگی اس نے سونا چاندی پیسے جمع کیے,
ٹھیک ہے، پوری زندگی. اب وہ 70-80 سال کا ہو گیا ہے، اب دوبارہ وہ کمائی کرنے کے قابل نہیں ہے، ری ارننگ نہیں کر سکتا. اب اس کو پتہ چلے، خدا نخواستہ 80 سال کی عمر میں جا کے پتہ چلا کہ جو کچھ پوری زندگی تم نے جمع کیا تھا سب فیک ہے. تیرا سونا بھی جعلی ہے، وہ جو ہیرے موتی جواہرات جمع کیے تھے وہ بھی جعلی ہیں، تیری کرنسی بھی جعلی ہے، تیرا سارا کچھ جو کچھ جمع کیا تھا وہ سب فالٹی اور جعلی ہے، فیک ہے سب. اب اس کا کیا حال ہوگا؟ دوبارہ وہ کمائی کر نہیں سکتا. یہ نیکسٹ ٹو گریو ہے، وہ مرنے والا ہے. اب اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ سب سے بڑی بینکرپسی ہے، سب سے بڑا خسارہ ہے کہ اب بندہ دوبارہ کچھ نہیں کر سکتا. تو بالکل میرے بہنوں بھائیوں اسی طرح ساری زندگی ہم جب گزار کے پہنچیں وہاں پہ پتہ چلے کہ جو عمل ہم کرتے رہے وہ سارے کھوٹے تھے، وہ سب فیک ہیں. جو نمازیں پڑھیں، جو روزے رکھے، جو قربانیاں دیں، وہ سب فیک تھی، کیونکہ ان کے پیچھے کوئی جذبہ نہیں تھا. لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے. اللہ کا وجود ہماری زندگی میں نہیں ہے. رب سے ہم نے کبھی پوچھا نہیں ہے اللہ میں غمی کروں تو کیسے کروں، خوشی کروں تو کیسے کروں، میرے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسے ہونے چاہیے، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. وہ سارا کچھ جو میری زندگی گزرتی رہی ہے وہ ایک رسم تھی جو پوری ہو گئی. مجھے پتہ چلے کہ جو یہ باتیں تم نے جمع کی تھیں، جو میں نے تم نے کی تھی، وہ سب فیک ہے، وہ سب جعلی ہے. تیرا سونا، تیری کرنسی، تیرے ہیرے موتی سب جعلی ہیں. اب کیا کرے گا؟ اسی کا نام قربانی ہے. اسی کا نام قربانی ہے کہ ہر قدم پہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ سے پوچھوں کہ اللہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرمایا ہے فمن راغب ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اس سے بڑا پاگل کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیرے؟ اس سے بڑا کوئی دیوانہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کوئی احمق اور پاگل نہیں ہو سکتا جو ابراہیم سے منہ پھیرے. مطلب جس کو ابراہیم کی زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، جس نے قربانیاں دیں کیسے قربانیاں دیں، زندگی بسر کی کیسے زندگی بسر کی. جس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے ابراہیم سے منہ پھیر رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی پاگل ہے ہی نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو ہم گوشت نہیں دیتے نا ہر سال، ان کی کوئی فیملی کو گوشت دیتے ہیں، ان کو کوئی قربانی کا حصہ ملتا ہے، لیکن قربانی ہے وہ جو انہوں نے کی ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے ان کی زندگی سے منہ پھیرا اس سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں ہے. ویسٹ آف ٹائم ہے، ویسٹ آف منی ہے. تو اصل قربانی یہ ہے ہمیں آج پتہ ہو کہ جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں صحیح ہے یا نہیں. خدا نخواستہ قبر میں پہنچ کے پتہ چلے کہ سب فیک اور جعلی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جو میں اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک اور ہمارا ایونٹ ہے وہاں پہ، تو اس پہ ہمیں پہنچنا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ، کسی بھی مذہب سے پوچھیں، کسی سوسائٹی سے پوچھیں، کسی قوم سے پوچھیں، دنیا میں جو سب سے عظیم شخصیت سمجھی جاتی ہے ہر مذہب ہر سوسائٹی وہ ماں ہے. ماں سے بڑی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، ماں سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے. ماں سے زیادہ لوگ کسی کو عزت نہیں دیتے. سب سے زیادہ عزت ماں کی ہوتی ہے ہر سوسائٹی میں. کسی کافر سے بھی پوچھ لیں، ہندوؤں سے، سکھوں سے، بدھ مت سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، کسی سے پوچھیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے، جو ہزاروں خداؤں کو مانتے ہیں، ان سے پوچھیں. ماں ہر سوسائٹی میں سب سے عظیم ہے. پتہ کیوں؟ آپ نے کبھی سوچا اس بارے میں کہ ماں کیوں عظیم ہے؟ ماں کی عظمت اس لیے ہے کہ وہ قربانی دیتی ہے. ماں کی قربانیوں کی وجہ سے وہ سب سے عظیم ہے. وہ اپنے خوابوں کی قربانی دیتی ہے. عورت کے بھی خواب ہوتے ہیں نا، وہ اپنے خواب کی قربانی دیتی ہے، اپنی زندگی کی قربانی دیتی ہے، اپنی نیند اور آرام کی قربانی دیتی ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دیتی ہے. اس کے دل میں بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اپنی اولاد کے لیے قربانی دیتی ہے. تو جتنی ماں قربانی دیتی ہے یا مشکلیں برداشت کرتی ہے، کسی نے بڑی اچھی بات کی ہے
کہ اگر ماں کے دل میں اللہ نے نہ ڈالا ہو نا یہ محبت اولاد کی، تو اپنی اولاد کی سب سے بڑی دشمن ماں ہو، جتنی تکلیف ہو وہ برداشت کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے عجیب جذبہ ڈالا ہے ماں کے دل میں، جتنی مرضی تکلیفیں وہ اٹھائے وہ اولاد کی دشمن نہیں ہو سکتی۔ تو ماں کی قربانی کی وجہ سے وہ عظیم ہے۔ جو میرا پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قربانی آپ کو عظیم بناتی ہے۔ سیکریفائس میکس یو گریٹ، یہ پرنسپل ہے دنیا میں، اور اگر آپ قربانی نہیں دیں گے تو آپ گریٹ نہیں بن سکتے۔ ماں کی جو عظمت ہے قربانی کی وجہ سے ہے، اور اگر ماں کی قربانی میں اخلاص نہ ہو تو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ سنسیئرٹی ہوتی ہے ماں کی قربانی میں، اس لیے وہ عظیم بنتی ہے، بڑی بنتی ہے۔ اگر ماں کی قربانی فیک ہو، اس میں سنسیئرٹی نہ ہو، اس میں ڈیووشن نہ ہو، اس میں ایموشن نہ ہو، اس میں فیلنگز نہ ہوں، تو ماں کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میرا فائنل پوائنٹ یہی ہے کہ قربانی ہوتی وہ ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے اور دل کے جذبے کے ساتھ۔ اور اگر آپ ایسی قربانی کرتے ہیں تو پھر یہ قربانی آپ کو عظیم بناتی ہے، اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا کی نظر میں بھی۔ اگر کسی نے گریٹ اور عظیم بننا ہے تو ماں کی طرح قربانی پیش کرو، دل میں کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، صحیح اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ، سچے جذبے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایسی قربانی پیش کی تو قربانی کے جانور کا خون زمین پہ لگنے سے پہلے میں اس کو قبول کر لیتا ہوں اور اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور جس نے ایسی قربانی پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کی ہر چیز اس کا حساب کر کے میں اس کو اجر دیتا ہوں، اس کا پیشاب اور گوبر بھی اللہ تول کے اس کو اجر دیتے ہیں، کوئی ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوتی۔ جو قربانی کا جانور ہے نا، اس کا چمڑا، اس کے بال، اس کا پیشاب، اس کا گوبر، ہر چیز اللہ رب العالمین اس کو اجر کا ذریعہ بناتے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں قربانی ہے، اور یہ سال میں ایک دن آتا ہے کہ یہ ریمائنڈر ہوتا ہے ہمارے لیے کہ جب بندہ دنیا میں پھنستا رہتا ہے نا، دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے، بھولتا چلا جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو، تو یہ قربانی میں کھینچ کے واپس لاتی، تیرا ایک رب ہے، دور ہوتے جا رہے ہو، اس کے لیے پیش کرو اپنے آپ کو۔ یہ سارا کچھ تیرا نہیں ہے، نہ یہ مال تیرا ہے، نہ یہ زندگی تیری ہے، نہ یہ صحت تیری ہے، نہ یہ فیملی تیری ہے، نہ یہ بچے تیرے ہیں، یہ کس نے دیے ہیں تمہیں؟ اس کا احسان مانو اور اس کے سامنے اپنی قربانی پیش کرو۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ قربانی دیتا ہے نا، یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، اللہ اس کو اور دیتے ہیں، اللہ اس کو اور عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو یہ جذبہ عطا فرمائے کہ جب ہم قربانی کریں اس نیت کے ساتھ کریں، اور ٹک کرنے سے پہلے تھوڑی دیر آنکھیں بند کرنی چاہیے۔ میں جہاں بھی قربانی بھیج رہا ہوں تو وہاں ٹک کرنے سے پہلے یا پیسے پے کرنے سے پہلے تھوڑی سا آنکھیں بند کر کے سوچنا چاہیے کہ میں قربانی دے رہا ہوں یا میں قربانی دے رہی ہوں، تو میں کیوں قربانی دے رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ ٹک کریں تو کچھ وقت، کچھ دن آپ یہ فیلنگ آپ کی رہیں گی، اور پھر قربانی والے دن بھی سوچیں کہ آج میری قربانی ہے تو یہ میری قربانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو مینڈا آیا تھا نا جنت سے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ، وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے بھیجا تھا، ابراہیم کو نہیں پتا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میرا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، انہوں نے اپنی طرف سے کر دیا تھا۔ قربانی تو بیٹے کی ہے، قربانی تو اپنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں آخری بات کرتا ہوں، سچی مجھے آخری بات، کہ قربانی جو ہے نا یہ باپ اور بیٹے کے تعلقات کا نام ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ابا جی نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ابا جی آپ بسم اللہ کریں، میں چوں نہیں کروں گا، جو اللہ حکم دے رہا ہے پورا کریں، میں صبر کروں گا۔ تو یہ باپ اور بیٹے کے تعلقات کا نام ہے، اور اگر باپ کسی اور مورچے میں ہو، بیٹا کسی اور دنیا میں ہو، کوئی آپس میں لنک اور کوئی تعلق نہ ہو، کوئی نسبت نہ ملتی ہو، کوئی خیالات نہ ملتے ہوں، تو بھائی باپ اور بیٹے کا تعلق تو ہمیں بھول گیا، قربانی یاد ہے، اور جہاں سے قربانی شروع ہوئی ہے وہ یاد کرو پہلے۔ ہم آپس میں اگر ناراض ہیں یا آپس میں لگتی نہیں ہیں، قربانی حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جہاں سے قربانی سٹارٹ ہوئی ہے یہ باپ اور بیٹے کے تعلقات کا نام ہے۔ تعلقات ہمیں یاد نہیں ہوتے، قربانی حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا جو میں نے آدھے گھنٹے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔